بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ حامیم یہ ہے حروف مقطعات۔ حروف مقطعات کی آج بات سن لو، لکھ لو۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جہاں پر بھی پھر آپ بے شک شروع میں لکھ لیں الف لام میم، وہاں پر لکھ لیں یا یہیں پر لکھ لیں، یہ پھر بار بار باس نہیں ہوگی۔ اب جہاں پر حروف مقطعات آئیں گے ہم وہاں سے نکلیں گے۔ ایک مرتبہ آج سن لو صرف۔ ہاں جی، حروف مقطعات، پہلی وجہ یہ ہے کہ ان حروف کو حروف مقطعات کیوں کہتے ہیں؟ مقطعات کا معنی کاٹ کاٹ کر پڑھے جانے والے حروف۔ لکھ لو، فائدہ دے گا انشاءاللہ۔ مقطعات کا معنی کیا ہے؟ کاٹ کاٹ کر پڑھے جانے والے حروف۔ یہ حروف ہیں، ان کو آپ کاٹ کاٹ، اب یاسین ہے نا، لکھنے میں تو کیا ہے؟ یس۔ اگر اکٹھا پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ یس۔ الف لام میم کو پڑھیں گے علم، لیکن یوں نہیں کرتے، الف الگ، لام الگ، میم الگ، کاٹ کاٹ کر آپ نے پڑھا۔ یاسین کو کیا پڑھا؟ یا کو الگ اور سین کو الگ، اس لیے ان کو کہتے ہیں حروف مقطعات، کاٹ کاٹ کر پڑھے جانے والے حروف۔ اب آیات کی دو قسمیں ہیں، منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات۔ سورہ آل عمران شروع میں ہے کہ آیات کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک آیات محکم، نمبر دو متشابہ۔ محکم کے آگے لکھ لیں معلوم المعنی معلوم المراد۔ محکم آیات کون سی ہوتی ہیں؟ معلوم المعنی معلوم المراد، جن کے معنی کا بھی پتہ ہے اور مقصد کا بھی پتہ ہے، وہ ہے آیات محکمات، معلوم المعنی معلوم المراد۔ نمبر دو ہے متشابہ۔ متشابہ جو ہوتی ہیں ملتی جلتی آیتیں۔ اب پھر متشابہات، اس کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک متشابہ وہ ہوتا ہے جو معلوم المعنی مجہول المراد، معلوم المعنی مجہول المراد۔ اور نمبر دو مجہول المعنی مجہول المراد۔ اس کی تشریح میں بھی کرتا ہوں۔ ہاں جی، آیات محکم، محکم کا معنی یہ ہے معلوم المعنی معلوم المراد، جن کے آپ کو معنی کا بھی پتہ اور مقصد کا بھی پتہ۔ کچھ آیتیں قرآن مجید میں وہ ہوں گی جو ہوں گی متشابہ۔ پھر متشابہ کی دو قسمیں، معلوم المعنی مجہول المراد۔ معنی تو آپ کر سکتے ہیں، مثلا ید اللہ، معلوم المعنی مجہول المراد کے آگے لکھ لیں ید اللہ، اللہ کا ہاتھ۔ اب اس کا معنی تو ہمیں پتہ ہے کہ ید کا معنی ہاتھ، اللہ کا معنی اللہ، اللہ کا ہاتھ، لیکن اللہ کا ہاتھ کیسا ہے؟ یہ مجہول المراد۔ معلوم المعنی معنی کا پتہ ہے لیکن مجہول المراد، مراد کا پتہ نہیں۔ اور دوسری قسم ہے مجہول المعنی مجہول المراد، اس کے آگے لکھ لیں الف لام میم۔ اب اس کا معنی کا بھی کوئی پتہ نہیں اور مقصد کا بھی کوئی پتہ نہیں۔ یہ ہو گئی دو قسمیں۔ اب یہ ہیں حروف مقطعات۔ جب اس کے معنی مطلب کا پتہ ہی کیوں نہیں، پھر اللہ نے نازل کیوں کی؟ سوال کیا ہے؟ جب اس کے معنی مطلب کا پتہ کیوں نہیں تو اللہ تعالیٰ نے نازل کیوں کی؟ تو اس کے دو جواب ہیں۔ ایک جواب انداز تخاطب، یہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے جو سورتوں کے شروع میں یہ حروف مقطعات لگائے، یہ ہے انداز تخاطب کے لیے، کہ مخالف کی زبان میں ایسا لفظ کہنا جس کا وہ معنی نہ جانتا ہو، اور وہ تھوڑی توجہ کرے، غور کرے، اس کے بعد پھر قیمتی بات کی جائے، جو اصل بات ہوتی ہے وہ بعد میں کی جائے۔ جس طرح ہمارے شعراء بھی جب نعت پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ہو۔ اب اس ہو کا کیا معنی ہے؟ یہ متوجہ کرنے کے لیے۔ ہمارے بریلوی حضرات کہتے ہیں کہ ہم جو صلاۃ پڑھتے ہیں نا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے۔
ہم کہتے ہیں صحیح حروف مقطعات نکالے تم نے، ہاں لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے. اور جس دن بجلی نہ ہو اس دن صلاۃ نہیں پڑھتے. اگر بجلی نہیں ہوتی تو پھر یہ اذان شروع کرتے ہیں اللہ اکبر سے، اور بجلی ہو تو پھر کرتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ سے. تو یہ انداز تخاطب ہے، سمجھ آ گئی. نمبر 2، یہ حروف مقطعات بطور تحدی کے ہیں. بطور تحدی اور چیلنج کے ہیں کہ ہم تمہاری زبان میں ایسا لفظ بولتے ہیں، تم ذرا اس کا معنی کر کے دکھاؤ. ایک آدمی کا دعویٰ ہونا میں بہت بڑا صرفی ہوں، نحوی ہوں، فلاں ہوں. بندہ کہ اچھا ٹھیک ہے، اسی نحمیر سے ایک لفظ پوچھتا ہوں، اسی صرف سے آپ سے ایک قانون سنتا ہوں. سمجھ آئی کہ نہیں؟ ایک بندہ کہے کہ میں کیا ہوں، بہت بڑا منطقی ہوں. آپ اسے کہ ٹھیک ہے، اسی منطق سے آپ سے پوچھتا ہوں کہ الجزئی لا یکون کاسبا ولا مکتسبا، اس کا کیا معنی؟ ایک بندہ کہ جی میں بہت بڑا کیا ہوں، ادب کا ماہر ہوں. اسے کو ٹھیک ہے، اسی علم ادب سے آپ سے سوال پوچھتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے تم کہتے ہو قرآن محمد نے خود بنایا، تمہاری زبان میں ہم لفظ بولتے ہیں، ذرا ہمت کر کے اس کا معنی تو کر کے دکھاؤ. اس کی زبان عربی ہے تو تمہاری زبان بھی عربی ہے. اگر وہ قرآن بنا سکتا ہے تو تم کم از کم معنی تو کر سکو گے کہ نہیں؟ اس لیے کہا کہ اپنی زبان میں، تمہاری زبان میں ہم لفظ کہتے ہیں، ذرا تم اس کا معنی کر کے دکھاؤ. ایک تھا پٹھان، اس نے ہمارے ایک ہیں حضرت عبد الحلیم، ملک عبد الحلیم، اس کو کہا کہ مجھے سرائکی آتی ہے. اس نے کہا اچھا نہیں آتی آپ کو؟ اس نے کہا جو پوچھ مجھ سے. اس نے کہا شالا دھڑیچیں. اب وہ بیچارہ منہ کی طرف دیکھتا ہے اس کا کیا معنی ہے. تو اس نے اپنی سرائکی میں کوئی نہ کوئی لفظ نکال دیا. تو اس لیے اپنی زبان میں ایک دعویٰ ہے نا کہ مجھے یہ چیز آتی ہے، تو اس کا دعویٰ توڑنے کے لیے بطور تحدی اور چیلنج کے فرمایا الف لام میم، ذرا تم اس کا معنی کر کے دکھاؤ. آئی سمجھ کے نہیں؟ ہاں جی. اب یہ جو حروف مقطعات ہیں، کیا سمجھ آئی؟ آیات کی کتنی قسمیں؟ 2. کون کون سی؟ محکم اور متشابہ. محکم کہتے ہیں معلوم المعنی، معلوم متشابہ کی 2 قسمیں، ایک معلوم المعنی مجہول المراد، نمبر 2 مجہول المعنی مجہول المراد. اب یہ شروع میں کیوں آئے؟ انداز تخاطب کے لیے یا بطور تحدی اور چیلنج کے لیے؟ یہ 2 وجہ ہے. اب حروف مقطعات جو ہیں متشابہات، احناف کے نزدیک اس کا معنی مطلب صرف اللہ جانتا ہے. اور شوافع کے نزدیک والراسخون فی العلم، وہ کیا کہتے ہیں؟ جو راسخون فی العلم ہے نا وہ بھی جانتے ہیں، کیونکہ وہ وقف کرتے ہیں والراسخون فی العلم. یہاں پر وہ آیت ہے نا آل عمران کے بالکل شروع کے اندر، کیا هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، اللہ وہ ہے جس نے نازل کی آپ پر کتاب، منہ آیات محکمات، ان میں سے کچھ آیتیں محکم ہیں، ہن ام الکتاب، وہ ہے اصل الکتاب، واخر متشابہات، دوسری ہے متشابہ. اب آگے کیا فرمایا؟ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتا ہے نا، کجی ہوتی ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، وہ متشابہات کے پیچھے لگتے ہیں، ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تاویلی، وہ فتنے کے متلاشی ہوتے ہیں اور خام خواہ کی تعویلوں کے لیے متشابہات کے پیچھے لگ جاتے ہیں. اور وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، یہ ہے یہاں پر کیا ہے؟ متشابہات کی تعویل اور معنی صرف اللہ جانتا ہے. اور جو شوافی ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، یہ الا اللہ پر وقف نہیں ہے، وہ کہتے ہیں والراسخون فی العلم پر وقف ہے. پھر عبارت کیا بنے گی؟ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، کہ متشابہات کا معنی اللہ جانتا ہے اور راسخون فی العلم بھی جانتے ہیں.
لیکن احناف کے نزدیک اور اصل چیز یہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ، متشابہات کا معنی صرف اللہ جانتا ہے، یہاں پر وقف کریں گے. اور والراسخون فی العلم یقولون آمنا، راسخون فی العلم کیا کہتے ہیں؟ آمنا بہ کل من عند ربنا، ہم پورے قرآن کو مانتے ہیں، محکم ہو تب بھی اللہ کی طرف سے، متشابہ ہو تب بھی اللہ کی طرف سے. اگر والراسخون فی العلم پر وقف کریں گے تو یقولون آمنا، کہتے ہیں وہ کون؟ یقولون کا فاعل کون ہوگا؟ تو راسخین فی العلم جو ہیں وہ اپنے علم پر دعویٰ نہیں کرتے، یہ نہیں کہتے کہ ہم بہت بڑے پہنچے ہوئے ہیں، ہم سے بڑا علامہ کوئی نہیں علم والو، اپنے علم کے دعوے نہیں کرتے، بلکہ وہ کہتے ہیں آمنا بھی، بھائی جو اللہ نے نازل کیا ہم سارے کو مانتے ہیں. ہاں جی آ جاؤ. تو احناف کے نزدیک اس کا معنی مطلب کون جانتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ ہی. اب الف لام میم، جو راسخین فی العلم ہے انہوں نے کچھ معنی کیے، کچھ تعویلیں کی ہیں. وہ کہتے ہیں مثلا الف لام میم، دراصل یہ ہے تعارف قرآنی، الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد جبرائیل ہے، اور میم سے مراد محمد ہے. اور جو متشابہات کا معنی کرتے ہیں نا، وہ پھر معنی ایک بھی متعین نہیں ہے، وہ اپنی طرف سے تعویلیں کرتے ہیں کہ الف سے اللہ، لام سے جبرائیل اور میم سے محمد، یعنی اس کتاب کو نازل کرنے والا اللہ، جس کی طرف نازل کیا وہ محمد، جو لے کر آنے والا وہ جبرائیل. ایک معنی یہ ہے. نمبر 2 الف لام میم، یہ کہتے ہیں اسم القرآن. حضرت قتادہ وہ کہتے ہیں یہ قرآن کا نام ہے. قرآن کے مختلف نام ہیں نا، اسماء القرآن، ان ناموں میں سے ایک قرآن کا نام ہے الف لام میم. ایک قرآن کو قرآن بھی کہتے ہیں، فرقان بھی کہتے ہیں، ہدن بھی کہتے ہیں، رحمہ بھی کہتے ہیں، شفا بھی کہتے ہیں. اسی طرح قرآن کا یہ نام ہے. کون کہتے ہیں؟ امام قتادہ. اسم القرآن. خلیل اور سیبوی نحوی وہ کہتے ہیں اسم السورہ، یہ سورت کا نام ہوتا ہے. بھئی کون سی سورت؟ سورت حامیم. حامیم مومن یہ سورت کا نام ہے. وہ کہتے ہیں الف لام میم یہ سورت کا نام ہے. سورت کا نام البقرہ بھی ہے، سورت کا نام سورہ الف لام میم بھی ہے. یہ تیسرا معنی کہ الف لام میم یا تعارف قرآنی ہے، الف لام میم یا اسم القرآن ہے یا اسم السورہ ہے. نمبر 4 اسم اللہ، وہ کہتے ہیں یہ بھی اللہ کا نام ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ کا نام ہے. امام شعبی تابی وہ کہتے ہیں حروف مقطعات کیا ہیں؟ اسماء اللہ، اللہ کے نام ہیں. اگلا معنی جی، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں یہ بطور قسم کے ہوتے ہیں. الف لام میم، اللہ فرماتے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، بطور قسم کے. از ابن عباس. اسی طرح بعض راسخین فی العلم کہتے ہیں الف لام میم، الف سے مراد ہے انا اور لام سے مراد ہے اللہ، اور میم سے مراد ہے اعلم. یہ لکھ لیا کرو پھر فائدہ ہوگا. العلم صید والکتابۃ قید، علم ایک شکار ہوتا ہے اور کتابت اس کی جال ہوتی ہے. یہ لکھنے سے بھی استعفیٰ ہو گیا. ہاں ایسا استعفے. ہاں تو اس لیے استعفے اتنے نہیں دینے چاہیے، اسمبلیاں ٹوٹ جاتی ہیں زیادہ استعفے دیے جائیں تو کیا ہے؟ ان اللہ اعلم، ان اللہ اعلم. الف لام میم کا معنی یہ ہے کہ ان اللہ، اللہ فرماتے ہیں میں اللہ ہی جانتا ہوں. اس کا معنی کیا ہے؟ ایک یہ ہے. اگلا یہ سند قرآنی، وہ میں نے ذکر کر دی. کہتے ہیں کہ یہ جو الف لام میم ہے یہ دراصل کیا ہے؟ کوڈ ورڈ ہے، یعنی 28 پاروں کا خلاصہ وہ ہے الف لام میم. جس طرح موبائل میں آپ لاک لگاتے ہو نا، لاک لگاتے ہیں نا سارے، میسج کے الگ لاک، واٹس ایپ کا الگ لاک، موبائل کا الگ لاک. آپ لاک لگاتے ہو، بالفرض کسی نے موبائل کھول لیا، آگے واٹس ایپ کھولے گا تو آگے آپ کے ہندسے ہوں گے، 4 ہندسے 3 ہندسے. اب جس کو کوڈ کا پتہ ہے تو وہ تو واٹس ایپ کھول لے گا، وہ کھول کر دیکھ لے گا بھئی کیا آیا کیا گیا، کیا کھویا کیا پایا، کہاں سے کیا آیا کیا گیا. اور جس آدمی کو کوڈ کا پتہ نہیں وہ بیچارہ کیا کہے گا؟ واللہ عالم
وہ کہے گا جی ہمیں اس کا کوئی پتہ نہیں. تو وہ کہتے ہیں یہ الف لام میم کوڈ ورڈ ہے, یہ اشتقاق کبیر ہے. اب الف کے اندر کیا ہے, یوں سمجھو اس ایک پارے کا خلاصہ, اور لام کے اندر کیا ہے, اگلے پارے کا خلاصہ, اور میم کے اندر اگلے پارے کا خلاصہ. الف لام میم یہ کوڈ ہے, جس کو یہ پتہ چل جائے اس کو سورہ البقرہ ساری خود بخود سمجھ آ گئی, اور جس کو کوڈ کا پتہ نہیں وہ کہے گا کوئی پتہ نہیں. اس لیے اب کوڈ ورڈ جاننا ہر کسی کا کام نہیں ہوتا. یہاں پر راسخین فی العلم بھی بعض اوقات لچک جاتے ہیں, تو اس لیے کہہ دیتے ہیں واللہ اعلم بمرادہ. آئی سمجھ کے نہیں, واللہ اعلم بمرادہ, اس کا معنی کیا ہے, اللہ ہی جانتا ہے. سمجھ آ گئی. ہاں, یہ حروف مقطعات پر تھوڑی سی بحث ہو گئی. آ جاؤ اب سبق پر. حامیم حروف مقطعات. مقطعات کی کون سی قسمیں؟ مجہول المعنی, مجہول المراد. ہمیں اس کے معنی کا بھی پتہ نہیں اور اس کے مقصود کا بھی کوئی پتہ نہیں.